بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العدت، عدت کا بیان۔ عدت کا لغت میں معنی ہوتا ہے شمار کرنا، گننا، اور اصطلاح شرع میں عدت کہتے ہیں کہ جب کسی عورت کو اس کا خاوند طلاق دے دے یا خلا اور ایلا وغیرہ کے ذریعے نکاح ختم ہو جائے یا اسی طرح نکاح فسخ ہو جائے یا شوہر مر جائے، تو ایسی صورت میں جو قرآن اور حدیث نے جو مدت مقرر کی ہے کہ وہ مدت گزارے گی، اس کے بعد اس کو شادی کرنے کی اجازت ہوگی، تو اس مدت گزارنے کو عدت کہتے ہیں۔ اب یہ عدت مختلف ہے۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا خلا ہو جائے یا ایلا وغیرہ کے ذریعے نکاح ختم ہو جائے یا نکاح فسخ ہو جائے، نکاح ٹوٹ جائے، بشرطے کہ اس نکاح میں جماع یا خلوت صحیحہ ہو چکی ہو، تو ایسی صورت میں عورت پر 3 حیض گزارنا ضروری ہوں گے، 3 حیض اس کی عدت ہوگی۔ اگر اس عورت کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی، لیکن اگر حیض نہیں آتا تو ایسی صورت میں اس کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ لیکن اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر مر جائے تو ایسی صورت میں اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ جس طرح اس کا وہ بچہ جنم دے گی، چاہے وہ 1 دن کے بعد ہو، مہینے کے بعد ہو، 6 مہینے کے بعد ہو، جب بھی وہ بچہ جنے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، تو چونکہ اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اب عدت کے مختلف احکامات جو ہے وہ احادیث میں آ جائیں گے، مختلف جزیات، اور اس کے جو تفصیلی احکامات ہیں وہ تو فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کو ہدایہ میں پڑھ لیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے۔ الفصل الاول عن ابی سلمۃ عن فاطمہ بنت قیس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتۃ وهي غائب۔ ابو سلمہ فاطمہ بنت قیس سے نقل کرتی ہے کہ ابو عمر بن حفص نے فاطمہ بنت قیس کو، جو ان کی بیوی تھی، 3 طلاقیں دی۔ طلاق بتہ سے یہاں مراد 3 طلاقیں ہیں، طلاق بائن نہیں ہے۔ 3 طلاقیں دی جبکہ وہ خود موجود نہیں تھے، یعنی عمر بن حفص خود موجود نہیں تھے اور انہوں نے 3 طلاقیں دی۔ طلاقیں کیسی دی؟ فارسل الیہا وکیلہ الشعیر فسخطتہ، انہوں نے عمر بن قیس نے اپنے وکیل کو بھیجا، عمر بن حفص نے اپنے وکیل کو فاطمہ بنت قیس کے پاس بھیجا اور ان کو کہا کہ میری بیوی کو کہہ دو کہ عمر نے آپ کو طلاق دے دی ہے، اور ساتھ کچھ جو بھی بھیجا ان کو۔ تو جب جو بھیجا تو فاطمہ بنت قیس نے اس جو کو دیکھا، اس جو کی مقدار بہت کم تھی، تو اس لیے فاطمہ بنت قیس جو ہے اس وکیل پر ناراض ہوئی اور غصہ بھی کیا، اور عمر بن حفص کے بارے میں بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ فقال، تو عمر بن حفص کہنے لگے کہ واللہ ما لکی علینا من شیء، فرمایا آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ تمہیں میں نے 3 طلاقیں ہو چکی ہے، اب آپ کا نفقہ جو ہے وہ میرے ذمہ نہیں ہے، یہ جو میں نے جو بھیجی ہے آپ کو یہ تو صرف محض احسان ہے، اور احسان اور حسن سلوک کرتے ہوئے میں نے آپ کو جو بھیجا، یہ آپ کے حق کے طور پر نہیں ہے کہ آپ کا نفقہ مجھ پر واجب ہے، تو لہٰذا آپ زیادہ کا جو مطالبہ کر رہی ہے اور ناراض ہو رہی ہے، اس کا آپ کو حق نہیں ہے۔ بہرحال
عمر بن حفص نے یہ جواب دیا فجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک لہ، تو فاطمہ بنت قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ سارا واقعہ ان کے سامنے ذکر کیا۔ فقال لیس لکی نفقہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کا نفقہ، آپ کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے، چونکہ آپ کو 3 طلاقیں ہو چکی ہے، اب آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کا نفقہ، آپ کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے، یعنی آپ کا نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے۔ فَأَمَرَهَا أَن تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، اور نبی علیہ السلام نے فاطمہ بنت قیس کو حکم دیا کہ وہ ام شریک کے گھر میں عدت گزارے۔ ثم قال، پھر کہا تلک امرأۃ یغشاها اصحابی، فرمایا کہ ام شریک ایسی عورت ہے کہ ان کے گھر میں ان کے عزیز و اقارب یعنی آل اور اولاد ان کے آتے جاتے ہیں، ان کے بھائی وغیرہ آتے ہیں ان کے گھر میں، تو فرمایا کہ اعتدی عند ابن ام مکتوم، فرمایا آپ ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزارے۔ فإنه رجل اعمى تضعین ثیابک، فرمایا ابن ام مکتوم کے گھر آپ عدت گزارے کیونکہ وہ اندھے ہیں یعنی نابینا ہے، وہاں تم اپنے کپڑے رکھ سکتی ہو، یعنی وہاں پر آپ کو پھر پردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی جو بہت ہی سخت پردہ ہے کہ چہرے کو چھپانا، اپنے ہاتھوں وغیرہ کو چہرے کو چھپانا، تو اتنا سخت پابندی آپ کو نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ وہ نابینا ہے، تو وہاں پر جو ہے آپ کے لیے عدت گزارنے میں آسانی ہوگی، اس لیے آپ جو ہے ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزارے۔ فَإِذَا حَلَلْتِ فَأْذِنِينِ، جب آپ حلال ہو جائیں یعنی آپ کی عدت مکمل ہو جائے تو پھر آپ مجھے اطلاع دے دیجئے گا۔ قالت، وہ کہتی ہے یعنی فاطمہ بنت قیس کہتی ہے فلما حللت ذکرت له ان معاویہ بن ابی سفیان وابا جہم خطبانی، جب میں حلال ہو گئی یعنی میری عدت گزر چکی تو میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے معاویہ بن ابی سفیان یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابا جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، خطبانی دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اما ابو الجہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ، فرمایا کہ جہاں تک ابو جہم کا تعلق ہے، یعنی انہوں نے نبی علیہ السلام سے مشورہ مانگا تو نبی علیہ السلام نے مشورہ دیا اور کہا کہ جہاں تک ابو جہم کا تعلق ہے وہ اپنے کندھے سے اپنی لاٹھی کو نیچے نہیں اتارتا، مطلب یہ ہے کہ ہر وقت وہ بیویوں کو مارتا پیٹتا رہتا ہے، تو لہٰذا اس سے تو آپ شادی نہ کریں، اس لیے کہ وہ آپ کو مارے گا پیٹے گا، اس لیے کہ وہ اپنی عصا کو اپنے کندھے سے نہیں اتارتا۔ اور وَأَمَّا مَعَاوِيَةُ فَصَعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، فرمایا جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے تو وہ غریب آدمی ہے، ان کے پاس مال و اسباب نہیں ہے کہ آپ کے حقوق پورے کر سکے، اس لیے انکحی اسامۃ بن زید، آپ اسامہ بن زید سے نکاح کر لے۔ فَكَرِهْتُهُ، تو فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ فَكَرِهْتُهُ، وہ مجھے ناپسند تھے۔ ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انکحی اسامہ، آپ اسامہ سے نکاح کر لے۔ فَنَكَحْتُ، میں نے نبی علیہ السلام کے کہنے پر نکاح کر لیا۔ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَأُخْتُبِتُّ، فرمایا کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کے کہنے پر اسامہ سے نکاح کر لیا تو اسامہ کی رفاقت میں میرے لیے خیر اور برکت رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی اور مجھ پر رشک کیا جانے لگا، یعنی ہم دونوں کی رفاقت اتنی راس آئی اور ہم میں اتنی الفت اور محبت پیدا ہو گئی کہ جو بھی مجھے دیکھتا مجھ پر رشک کرتا، یعنی عورتیں جب مجھے دیکھتی تو مجھ پر رشک کرتی تھی۔ یہ نبی علیہ السلام کے مشورے کی برکت تھی اور اس مشورے پر عمل کرنے کی برکت تھی۔ وفی روایت عنہا، اور ایک روایت میں ان سے روایت ہے یعنی فاطمہ بنت قیس سے کہ فاما ابو جہم فرجل ضراب للنساء، فرمایا کہ جہاں تک ابو جہم کا تعلق ہے وہ تو ایسے آدمی ہے کہ جو عورتوں کو بہت مارتے ہیں، تو لہٰذا اس سے تو نکاح نہ کرے۔ رواہ مسلم، یہ امام مسلم نے روایت کی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ ان زوجہا طلقہا ثلاثا، کہ فاطمہ بنت قیس کی شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دی۔ فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نفقۃ لکی الا ان تکونی حاملہ، فرمایا آپ کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے ہاں مگر اگر آپ حاملہ ہوتی، الا ان تکونی حاملہ، اگر آپ حاملہ ہوتی تو پھر آپ کے کا نفقہ بنتا تھا، لیکن آپ حاملہ نہیں ہے تو لہٰذا عمر بن حفص کے ذمے آپ کا کوئی نفقہ نہیں ہے۔
تو اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق بتہ سے اوپر مراد 3 طلاقیں ہیں، کیونکہ دوسری روایت نے وضاحت کر دی کہ انہوں نے عمر بن حفص نے 3 طلاقیں دی تھی، طلاق بائن نہیں دی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان فاطمہ كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك رخص لها النبي صلی اللہ علیہ وسلم تعني في النفقة في النقلة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس جو ہے فاطمہ بنت قیس ایسے مکان میں تھی جو خالی تھا، جس میں کوئی نہیں رہتا تھا، کیونکہ عمر بن حفص بھی نہیں تھے، وہ سفر میں تھے، کیونکہ پہلے حدیث میں آ گیا کہ وہ گھر میں نہیں تھے جب انہوں نے طلاق دی، وہ کہیں اور تھے، تو ویران جگہ میں یہ رہتی تھی، تو ویران گھر میں رہتی تھی۔ فخیف علی ناحیتها، تو ان کو اپنے بارے میں خوف اور اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں بھی ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے کسی سے بھی، کیونکہ ویران گھر تھا اور یہ بھی لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ شوہر نے طلاق دے دی۔ فلذلك رخص لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعني في النقلة، اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان کو وہاں سے منتقل ہونے کی اجازت دے دی، یعنی عدت کے دوران وہاں سے منتقل ہونے کی اجازت دے دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عدت کے دوران اگر کچھ مجبوری ہے تو اس صورت میں عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، ویسے تو اس کو گھر سے بغیر ضرورت کے، بغیر حاجت کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کوئی سخت مجبوری ہے جس طرح فاطمہ بنت قیس کو تھی، تو اس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر عورت کا شوہر مر جائے یا اس کو طلاق دے دے اور اس کے گھر کا کوئی خرچہ وغیرہ چلانے کا کوئی نظام اور کوئی بندوبست نہ ہو، تو کام کاج کے لیے وہ عورت جو ہے وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے، کام اب عدت کے دوران بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ مغرب سے پہلے شام ہونے سے پہلے وہ اپنے گھر واپس لوٹے گی۔ اگر اس شرط کو پورا کر سکتی ہے تو اس کو گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے، شام کے بعد اگر آئے گی تو ایسی صورت میں پھر اس کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سخت ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر عدت کے دوران بھی عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے قالت ما لفاطمہ اللہ تتق اللہ تعنی فی قولہا لا سکنا ولا نفقہ، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ فاطمہ کو کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتی، اس سے حضرت کی مراد، یعنی نبی علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ فاطمہ کی اس قول کے نفقہ واجب ہے اور نہ سکنا، اس کی تردید کرنا مقصود تھا، یعنی انہوں نے جو کہا تھا کہ لا سکنا ولا نفقہ، فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس جو کہتی ہے کہ ان کے لیے رہنے کی جگہ بھی ہونی چاہیے اور شوہر کے ذمہ نفقہ بھی ہونا چاہیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتی اپنی اس بات میں، کیونکہ اس کے لیے نہ کوئی گھر سکنا واجب ہے اور شوہر پر، اور نہ کوئی نفقہ واجب ہے، تو وہ اس کا مطالبہ نہ کرے بلکہ اللہ سے ڈرے۔ رواہ البخاری، کیونکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، اس لیے شریعت کے حکم کے خلاف کرنے کے سلسلے میں وہ اللہ سے ڈرے۔ وعن سعید بن المسیب، سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انما نقلت فاطمۃ لطول لسانها علی احمائها، فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس جو ہے وہ اپنی زبان درازی کی وجہ سے اپنے جو ان کے شوہر کے رشتہ دار تھے، یعنی شوہر کی جو رشتہ دار تھے، گھر کے لوگ تھے، ان کی بہنیں وغیرہ یا دیگر ازواج جو تھے، ان سے اپنی زبان درازی کی وجہ سے دوسرے گھر منتقل ہوئی تھی۔ یعنی یہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرا سبب ہے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ وہ گھر ویران جگہ میں تھا، دوسرا سبب یہ تھا کہ زبان دراز تھی، تو اس وجہ سے ان کو تکلیف تھی، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کو دوسرے مکان میں منتقل ہونے کی اجازت دے دی۔ رواہ فی شرح السنہ۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں طلقت خالتی ثلاثا، فرمایا کہ میری خالہ کو 3 طلاقیں ہو گئی، فارادت ان
تجد نخلہا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ گھر سے باہر جا کر کھجوریں توڑ لائے. فزجرہا رجل ان تخرج، تو جب وہ گھر سے باہر نکلی تو ایک شخص نے ان کو گھر سے باہر جانے پر ڈانٹا. فزجرہا رجل، ایک شخص نے ان کو ڈانٹا، ان تخرج، اس پر کہ وہ گھر سے باہر نکلی ہے، یعنی عدت کے دوران گھر سے باہر نکلی ہے تو شخص نے اس کو ڈانٹا کہ آپ عدت کے دوران باہر نکل کر کھجوریں کیوں توڑ رہی ہے. فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا فجدی نخلکی فإنہ عصان تصدقی او تفعلی معروفا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ گھر سے باہر جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جاؤ اور اپنے درخت سے کھجوریں توڑ لاؤ، کیونکہ شاید تم وہ کھجوریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو یا ان کے ذریعے احسان کرو. رواہ مسلم. یعنی کھجوریں توڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ گھر سے باہر جا کر کھجوریں توڑو، کیونکہ جب آپ کھجوریں توڑیں گی تو لازمی بات ہے ان کھجوروں سے آپ کیا کریں گی، یا تو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گی اور یا کوئی نیک کام کریں گی، یعنی کسی بچوں کو کھلائیں گی یا کسی کو کھلا دیں گی، تو یہ نیک کام کے لیے آپ گھر سے باہر جا سکتی ہے. تو یہاں پر بھی مطلب یہ ہے کہ کوئی اور نہیں تھا گھر سے باہر جا کر کھجوریں توڑنے کے لیے، نہیں تو وہ کو خود جانے کی ضرورت نہیں تھی. نبی علیہ السلام کہہ دیتے کہ کسی اور کو بھیجو کھجوریں توڑنے کے لیے. تو یہاں پر بھی مسئلہ یہی تھا کہ اپنے کھانے پینے کے لیے، گھر کے کھانے پینے کے لیے اور راشن کے لیے وہ اپنے باغ سے کھجوریں توڑنے کے لیے گئی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آپ جا سکتی ہے، تو جب کوئی نہ ہو، تو جب کام کاج کے لیے جا سکتی ہے تو اپنے باغ وغیرہ سے اگر کھانے پینے کا سامان لانا ہے تو اس کے لیے تو بدرجہ اولیٰ جا سکتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ جائے، اس کھجوروں سے آپ کوئی اچھا کام کریں گے یا جو ہے صدقہ کر لیں گی، تو دونوں صورتوں میں نیکی ملے گی آپ کو. وعن المسور بن مخرمہ ان سبیعۃ الاسلمیۃ نفست بعد وفات زوجها بلیال. حضرت مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ سبیعہ اسلمیہ کے ہاں ان کے خاوند کی وفات کے کچھ دنوں ہی کے بعد ولادت ہوئی. نفست یعنی ولادت ہوئی. فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنته ان تنکح، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دوسرا نکاح کرنے کی اجازت مانگی. فأذن لها، نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی. فنکحت، انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا. رواہ البخاری. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو عورت حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، تو جس طرح ان کا بچہ جنا کچھ دنوں بعد ہی انہوں نے بچہ جنا تو پھر انہوں نے اجازت مانگی کیونکہ ان کی عدت گزر چکی تھی. تو جب ان کی عدت گزر چکی تھی کیونکہ وضع حمل اس کی عدت تھی، تو نبی علیہ السلام نے بھی اجازت دے دی نکاح کی، تو پھر انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حاملہ عورت کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے. وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے جاءت امرأة الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابنتی توفی عنہا زوجها. ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے. وقد اشتکت عینها، اور اس کی آنکھ میں تکلیف ہے. افنکلحها، کیا میں اس کو سرما لگا سکتی ہوں، یعنی میں اس کو سرما لگا سکتی ہوں، کیونکہ عدت کے دوران زیب و زینت اختیار کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور سرما جو ہے یہ زیب و زینت کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، تو زیب و زینت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے عورت نے مسئلہ پوچھا کہ کیا عدت کے دوران وہ اپنی آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے سرما لگا سکتی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مرتين وثلاثا كل ذلك يقول لا. نبی علیہ السلام نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ نہیں، ہر مرتبہ نبی علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ لا، نہیں لگا سکتی. ثم قال، پھر کہا انما هي 4 اشہر و10. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. وقد كانت احداكن في الجاہلیۃ ترمی بالبعرۃ على رأس الحول. اور فرمایا جب کہ ایام جاہلیت میں تم میں سے ایک عورت یعنی بیوہ سال بھر کے بعد بینگنیاں پھینکتی تھی. تو اس آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عدت 1 سال تھی، اور 1 سال بعد جو ہے عورت مینگنیاں پھینکتی تھی اور مختلف کام کرتی تھی جس میں مختلف خرابیاں تھی، عدت بھی زیادہ تھی اور مختلف پریشانیاں بھی تھی اس عدت میں.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں آپ عورتیں ایک ایک سال کی عدت گزارتی تھی اور مختلف خرابیاں بھی تھیں ان عدتوں میں، مختلف پابندیاں بھی تھیں۔ اسلام نے تو کوئی پابندی بھی نہیں رکھی ہے، اور عدت بھی 4 مہینے 10 دن ہے، اتنی کم عدت ہے۔ اس میں بھی آپ لوگوں کو اضطراب ہوتا ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ سرما لگاؤں، کبھی یہ کروں کبھی وہ کروں، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کے احکامات کو سنجیدگی سے آپ لیا کریں، اس کے مطابق عمل کیا کریں۔ حالانکہ زمانے جاہلیت کی سختیاں بھی یہاں پر نہیں ہیں، وہ تو آپ بڑے شوق سے وہ عدت گزارتی تھی، لیکن اب جو ہے آپ اس میں بھی مختلف قسم کے سوالات کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس بات سے صرف اس طرف اشارہ تھا کہ اسلامی احکامات میں ثواب بھی ہے، تو اس کو شوق کے ساتھ کیا جائے، یہ دل برفشتہ ہو کر نہ کیا جائے، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کی اس میں سختیاں بھی نہیں ہیں، تو آپ لوگ وہ شوق سے کرتے تھے تو یہ بھی شوق سے کیا کریں۔ صرف ان کو تنبیہ ہے اس جملے میں کہ سال بھر عورت پھر مینگنیاں پھینکتی تھی سال ختم ہونے کے بعد، اور یہاں پر یہ شرائط وغیرہ بھی نہیں۔ اس جملے میں جو اس حدیث میں جو یہ کہا ہے کہ سرما نہیں لگا سکتی، تو سرما لگانا جائز نہیں کیونکہ یہ زینت ہے، لیکن ہاں علماء نے اتنی اجازت دی ہے کہ رات کو سرما لگائے اگر اس کو آنکھ میں وغیرہ میں تکلیف ہے، اور دن کو اس کو صاف کر لے، دن میں آنکھوں میں سرما نہ ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن دن میں سرما لگانے کی اجازت نہیں ہے، رات میں بے شک لگائے، اس میں کوئی مذاق نہیں۔ وعن ام حبیبة وزینب بنت جحش عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ام حبیبہ و زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی ایسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان تحد علی میت فوق 3 لیال، کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، الا علی زوج 4 اشہر و10، مگر شوہر پر وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی، متفق علیہ۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحد امرأة على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر و10، فرمایا کہ کوئی عورت کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ نہ منائے مگر شوہر پر 4 مہینے اور 10 دن تک سوگ منائے۔ ولا تلبس ثوبا مسبوغا الا ثوب عصب ولا تکتحل ولا تمس طیبا الا اذا طہرت نبذة من قسط او اصفار، اور کوئی رنگین کپڑا نہ پہنے، الا ثوب عصب، مگر عصب کا کپڑا پہن سکتی ہے، ولا تکتحل، اور اسی طرح نہ سرما لگائے، ولا تمس طیبا، اور نہ ہی خوشبو لگائے، الا اذا طہرت نبذة من قسط او اصفار، ہاں مگر جب وہ پاک ہو جائے یعنی حیض سے پاک ہو تو تھوڑا سا قسط یا اسفار استعمال کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قسط اور اسفار یہ خوشبو کے نام ہیں، یہ استعمال کر سکتی ہے، لیکن یہ بھی تب جب کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے۔ تو یہ کس طرح استعمال کرے گی؟ تو یہ وہی کہ روئی میں اس کو ڈالا جائے گا جہاں پر خون وغیرہ کے داغ لگے ہیں، وہ اس سے صاف کیے جائیں گے، تو یہ صاف کر سکتی ہے ان خوشبوؤں سے۔ باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خوشبو استعمال نہیں کر سکتی، تو خوشبو کے ذریعے سے داغ وغیرہ صاف کر سکتی ہے خون کے حیض کے بعد، باقی خوشبو استعمال کرنا عدت کے دوران یہ جائز نہیں ہے۔ عصب ایک قسم کی روئی ہے جس کا کپڑا تیار ہوتا ہے، یعنی روئی کا سادہ سا کپڑا پہن سکتی ہے، اور اسی طرح قسط جو ہے یہ ایک خوشبو کا نام ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ عود کو کہتے ہیں جو ہندوستان سے ملتی ہے، اس وقت بر صغیر اس کو ہند کہا جاتا تھا۔ اور اسفار جو ہے یہ بھی ایک خوشبو کا نام ہے، اس کی مختلف ساری قسمیں ہیں۔ تو بہرحال یہ خوشبو کے اقسام ہیں جن کی طرف اشارہ کیا۔ وزاد ابو داؤد ولا تختصب، اور امام ابو داؤد نے اپنی روایت میں اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ وہ جو ہے مہندی بھی نہیں لگا سکتی، مہندی بھی نہ لگائے۔ الفصل الثانی،
دوسری فصل ان زینب بنت کعب، زینب بنت کعب سے روایت ہے ان الفریعۃ بنت مالک بن سنان، فریع بن مالک بن سنان وہی اخت ابی سعید الخدری، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، اخبارت تھا کہ انہوں نے ان کو خبر دی کہ انہا جات الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسألہ، کہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نبی علیہ السلام سے پوچھ رہی تھی کہ ان ترجع الی اہلہ فی بنی خدرہ، کہ وہ اپنے گھر بنی خدرہ جا سکتی ہے، فإن زوجہا خرج فی طلب اعبد لہ ابقو، اس لیے کہ ان کا شوہر جو ہے اپنے ان غلاموں کی تلاش میں نکلا تھا جو بھاگ گئے تھے، فقتلوہ، تو ان غلاموں نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا، اب گھر میں کوئی نہیں ہے تو میں اپنے میکے جو کہ بنی خدرہ ہے وہاں جا سکتی ہوں۔ قالت، فرماتی ہے کہ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان ارجع الی اہلی، کہ میں اپنے گھر جا سکتی ہوں، فإن زوجی لم یترکنی فی منزل یملکہ، اس لیے کہ میرے شوہر نے مجھے ایسے گھر میں چھوڑا ہے جس کے وہ مالک ہے، نہیں جس کا کوئی مالک، جس کے وہ خود مالک ہے، ولا نفقہ، اور میرے لیے کوئی نفقہ بھی موجود نہیں ہے، یعنی جس گھر میں میں رہتی ہوں نہ تو وہ میرے شوہر کا گھر ہے یعنی کرایہ کا ہے، اور اسی طرح کوئی نفقہ بھی نہیں ہے میرے پاس جس کو میں خرچ کروں، تو میں کیا کروں، میں اپنے میکے جا سکتی ہوں۔ فقالت، کہتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں آپ جا سکتی ہیں۔ فانصرفت حتی اذا كنت فی الحجر، فرمایا کہ میں واپس آ گئی جب کہ میں حجرے میں تھی، اور فی المسجد، یا مسجد میں تھی، دعانی، نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، فقال، اور کہا کہ ام کسی فی بیتی کی، اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ آپ کی عدت مکمل ہو جائے۔ قالت، فرماتی ہے فاعتدت فیہ 14 اشہر و10، پھر میں نے اسی جگہ اپنے جو ہے 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ وہیں پر گزارے، یعنی اسی گھر میں پھر میں نے، جن کے وہ مالک نہیں تھے اور نفقہ بھی نہیں تھا، پھر اسی گھر میں میں نے 4 مہینے 10 دن عدت گزاری، پھر اس کے بعد اپنے میکے واپس گئی۔ رواہ مالک و ترمذی و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی، یعنی نبی علیہ السلام نے کچھ انتظام کر دیا ہوگا، اس لیے فرمایا کہ آپ اسی گھر میں جو ہے 4 مہینے 10 دن گزارو، اگر کوئی انتظام ہو، کوئی صورت ہو، تو پھر اسی جگہ 4 مہینے 10 دن گزارے گی جہاں پر شوہر نے طلاق دی تھی، یا جہاں پر عدت شوہر فوت ہو گیا تھا وہیں پر۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی ابو سلمہ، فرمایا جب ابو سلمہ فوت ہوئے، یعنی میرے شوہر فوت ہوئے، تو نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، وقد جعلت علیہ صبرا، اور میں نے اپنے منہ پر ایلوا لگایا تھا، ایلوا کہتے ہیں ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے جن کا پیسٹ بنا کر منہ پر لگایا جاتا ہے۔ فقال ما هذا یا ام سلمہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے ام سلمہ؟ قلت، میں نے کہا انما هو صبر، یہ ایلوا ہے، لیس فیہ طیب، اس میں خوشبو نہیں ہے۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ یشب الوجہ، فرمایا کہ یہ چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے، چہرے کو جوان کرتا ہے، تو فلا تجعلیہ الا باللیل وتنزعیہ بالنہار، لہٰذا آپ اس کو رات میں لگایا کرو اور دن میں اس کو اتار لیا کرو، یعنی دن کو نہ لگایا کرو، کیونکہ آپ عدت میں ہیں، آپ سوگ منائے، دن میں اس کو نہ لگائے۔ ولا تمتشطی بالطیب ولا بالحناء، اور اسی طرح خوشبو والا تیل بھی نہ لگائے اور مہندی بھی نہ لگائے، یعنی مہندی اور خوشبو کے ساتھ کنگھی نہ کرے، یعنی سر پر خوشبو والا تیل اور مہندی نہ لگائے۔ فإنہ خضاب، اس لیے کہ یہ خوشبو ہے، اس میں خضاب ہے۔ قلت، میں نے کہا بأی شیء امتشط یا رسول اللہ، فرمایا کہ پھر میں کنگھی کس چیز کے ساتھ کروں، یعنی سر کس چیز کے ساتھ صاف کروں؟ قال بالسدر تغلفین بہ رأسک، فرمایا کہ بیری کے پتوں کے ساتھ، کہ آپ اس کے ذریعے اپنے سر کو ڈھانپ لیا کرو، یعنی بیری کے پتے سر پر اتنے زیادہ رکھ لیا کرو کہ گویا کہ وہ قسم کا غلاف بن جائے آپ کے سر پر، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا سر جو ہے وہ میل کچیل سے صاف رہے گا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ وعنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ ہی سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المتوفی عنہا زوجہا لا تلبس المعصفر من الثیاب ولا المشققہ، نبی علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عورت جو ہے نہ تو
ज़ाफ़रान में रंगे हुए कपड़े पहने और इसी तरह ना घेरे में रंगा हुआ कपड़ा पहने। ये भी एक किस्म का रंग है जिसमें खुशबू वगैरह होता है, सुर्ख किस्म का रंग है। वला हुल्ला, और ना जेवर पहने, वला तख्तसिब, और ना ही मेहंदी लगाए, वला तख्तहिल, और ना ही सुरमा लगाए। रवाहु अबू दाऊद व निसाई। यानी वो बिल्कुल सादगी के साथ और इद्दत गुजारे, ऐसा लगे कि सोग मना रही है। तो सोग इसी को कहते हैं कि ज़ेब व ज़ीनत छोड़ दे। तो हर वो चीज़ जो ज़ेब व ज़ीनत की है उसको इख्तियार ना करे 4 महीने 10 दिन तक। अल-फ़स्ल सालिस, तीसरी फसल। अन सुलैमान इब्न यसार अन अल-अहवस हलक बिश्शाम हीना दखलत इमरातुहु फी दम मिन अल-हियज़ सालिसा। फरमाया कि सलमान बिन यसार से रिवायत है कि अहवस जो है वो शाम में, अहवस ने मुल्क शाम में उस वक़्त वफ़ात पाई जबकि इनकी बीवी का तीसरा हैज़ शुरू हो चुका था। वक़त कान तल्लक़हा, और अहवस ने जो है अपनी बीवी को तलाक़ भी दे रखी थी। फ़कतबा मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान इला ज़ैद इब्न साबित यसअलुहु अन ज़ालिक। तो मुआविया ने, हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखा, यसअलुहु अन ज़ालिक, वो इस मसले के बारे में पूछ रहे थे कि अब इस औरत की इद्दत का क्या करे, ये तलाक़ की इद्दत गुजारेगी या जो है शोहर की वफ़ात की इद्दत गुजारेगी। फ़कतब इलैहा ज़ैद, तो ज़ैद ने इनकी तरफ ख़त लिखा कि अन्नहा इज़ा दख़लत फ़ी दम मिन अल-हियज़ सालिसा फ़क़द बरिअत मिन्हु व बरिअ मिन्हा ला यरिथुहा व ला तरिसुहु। फरमाया कि जब ये तीसरे हैज़ में दाखिल हो चुकी है तो ये अपने शोहर से बरी हो गई है और शोहर इससे बरी हो गया है, ना शोहर इसका वारिस बन सकता है और ना ये शोहर की वारिस बन सकती है। रवाहु मालिक। तो इससे मालूम हुआ इस हदीस से कि जिस औरत का जो है शोहर तलाक़ दे दे और फिर शोहर बाद में मर जाए, तो ऐसी सूरत में चूँकि उसको तलाक़ हो चुकी है इसलिए वो तलाक़ की इद्दत गुजारेगी, वफ़ात की इद्दत नहीं गुजारेगी। तो एक तो ये मालूम हो गया कि इस तरह की औरत की इद्दत क्या है। दूसरा, इस बात से, इस हदीस से ये बात भी मालूम हो गई जो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पूछ रहे थे, जो उनका मकसद था कि ये औरत अपने शोहर की वारिस बन सकती है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये निकाह से आज़ाद हो चुकी है क्योंकि उनको तलाक़ हो चुकी है, तो लिहाजा ये अपने शोहर की वारिस नहीं बन सकती और शोहर इनके वारिस नहीं बन सकते, तो लिहाजा शोहर की विरासत में इसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। वअन सईद इब्न अल-मुसय्यब रहिमहुल्लाह क़ाल, सईद बिन मुसय्यब रहिमहुल्लाह से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अय्युमा इमरातिन तुल्लिक़त, जिस औरत को तलाक़ हो जाए, फ़हाज़त हिज़तन औ हिज़तैनि, उसको एक हैज़ या 2 हैज़ आ जाए, फिर सुम्मा रुफ़िअतहा हिज़तुहा, फिर उसका हैज़ ख़त्म हो जाए, फ़इन्नहा तंतज़िरु 9 अशहुर, तो वो 9 महीने इंतज़ार करेगी। फ़इन बाना बिहा हमलुन, अगर कोई हमल ज़ाहिर हो जाए, फ़ज़ालिका, तो फिर इसकी इद्दत वज़ह हमल होगी। वइल्ला इअतद्दत बाद 9 अशहुर 3 अशहुर, और अगर कोई हमल ज़ाहिर ना हो तो फिर 9 महीनों के बाद ये औरत जो है 3 महीने हैज़ गुजारेगी। सुम्मा हल्लत, फिर हलाल होगी। रवाहु मालिक। यानी 1 या 2 हैज़ गुज़र चुके, उसके बाद इस औरत को हैज़ आना बंद हो गया, तो अब ये वल्लाही यइस्न मिनल महीज़ उन औरतों में आ गई जिनको हैज़ नहीं आता। तो 9 महीने तक इंतज़ार किया जाएगा, देखा जाएगा कि इस औरत को हैज़ क्यों नहीं आ रहा, हमल की वजह से नहीं आ रहा या किसी और वजह से नहीं आ रहा। अगर हमल की वजह से नहीं आ रहा तो 9 महीने में पता लग जाएगा कि ये हामिला है, तो ऐसी सूरत में वज़ह हमल उसकी इद्दत होगी। और अगर 9 महीने गुज़रने के बाद भी इसको हैज़ हमल भी ज़ाहिर ना हो और हैज़ भी ना आए, तो फिर मालूम हो जाएगा कि ये औरत वल्लाही यइस्न मिनल महीज़ उनमें से है, तो लिहाजा अब ये 3 महीने गुजारेगी। इसकी इद्दत 3 महीने है, तो 3 महीने गुजारने के बाद इसकी इद्दत पूरी होगी। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मसला है और उनका यही मसलक था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।